السلام علیکم۔ ایک اہم سوال آیا ہوا ہے کہ قرآن سے قارون کو سمجھا دیں۔ ہر دور میں قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے دور کے لحاظ سے ان آیتوں کو سمجھا کریں تو ہدایت بالکل واضح ہو جائے گی۔ اگر آپ نے قرآن کو صرف ماضی کی کتاب بنا کے رکھی ہے یا اساطیر الاولین بنا کے رکھ دیا تو آپ ہدایت نہیں حاصل کر سکتے۔ ہمارے یہاں مروجہ روایتی ترجموں کی کمزوری یہی کہ انہوں نے ایک شان نزول بنایا اور پھر اس کے تحت اس کو پابند کیا، لہذا وہ ایک مخصوص وقت کے لیے ماضی کی کتاب بن کر رہ گئی، حال میں اس سے ہدایت ہی نہیں ملتی، جبکہ قرآن اللہ نے قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب رکھا ہے۔ تو ہدایت اسی وقت ملے گی جب اس کے حال کی رہنمائی ہوگی، اگر حال کی رہنمائی نہیں ہوگی تو ہدایت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو قرآن جس طرح پہلے والوں کے لیے رہنمائی کی کتاب تھی، آج والوں کے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب رہے گی، لہذا ان آیتوں کو اپنے اپنے حالات کے مد نظر بھی اس کو سمجھا کریں تاکہ ہدایت بالکل واضح ہو جائے۔ تو آئیے آج ہم اس کی وضاحت قرآن سے ہی لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے سورہ القصص اور اس کی آیت نمبر 76 سے 83 تک دیکھ لیں، یعنی 28 کی 76 to 83۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ رکھوں گا اور پھر اس کی وضاحت میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں گے، آج کے تناظر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی ہو جائے گی۔ بے شک قارون تھا موسیٰ کی قوم سے، سو اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک زوراور جماعت پر بھی بھاری ہوتی تھیں۔ جب اس کو اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والوں کو۔ یہ ہے ایک روایتی ترجمہ جو عام طور پر موجود ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے قارون ایک شخص کو بنا رکھا تھا اور اس کے لیے پوری کہانی بنا رکھی ہے کہ وہ ہاتھیوں پر چابیاں ڈال کے لے چلتا تھا، اتنے خزانے تھے۔ آج کا دور اتنے خزانوں کے لیے اتنی چابیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، اب تو پلاسٹک منی ہے، نہ جانے کیسے کیسے خزانے تو اتنے آ گئے ہیں کہ وہ صرف جیبوں میں آ جاتا ہے، اس کی کنجیاں لادنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ صرف ماضی کی کتاب نہیں ہے، حال کی بھی کتاب ہے۔ آج ہم اس سے کیسے ہدایت لیں گے، اس کو مد نظر رکھ کر آیتوں کو سمجھیں۔ تو دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی، انا قارون، بے شک جو قارون ہے، قارون کا مادہ قرن ہے، قرن کہتے ہیں بستی کو، تو قارون بستی چلانے والے، وہ لوگ جو بستی میں اختیار رکھتے ہیں کہ بستی کو کس سمت لے جایا جائے، چاہے وہ زیادہ قوت والے افراد ہوں، حکمراں طبقے سے ہو یا سرمایہ دار طبقہ ہو، جو بستی کو تبدیل کر سکتا ہے، بستی کے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے، پوری بستی کو تبدیل کر سکتا ہے، اس کے امن و امان کے حالات سے، اس کے معاشی حالات سے، اس کے معاشرت کے لحاظ سے، اس کے اخلاق و اعتبار کے لحاظ سے۔ تو قومیں کئی طرح سے تبدیل ہوتی ہیں، صرف پیسوں سے نہیں تبدیل ہوتی۔ بہترین اخلاق والے ہوں، آپ جاپان کی مثال لے لیں تو ترقی یافتہ کیوں ہے، پوری جاپانی قوم ترقی یافتہ نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں سچ ہے، اخلاقیات اتنی اعلیٰ ہے کہ اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کرتے ہیں، نہ ہوتے ہوئے بھی اسے مان لیتے ہیں، تو قومیں اس طرح بھی بلند ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سمجھ لیں کہ کرم دراصل قارون جو یہ کرم سے ہے، تو بے شک وہ جو بستی کے بدلنے والا ہے، من قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں سے، فبغی علیہم، پس اس نے بغاوت کیا ان پر۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ قرآن میں جو مثالیں دی گئی ہیں وہ یقیناً کوئی نہ کوئی شخصیت گزری ایسی، اس کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے ہدایت کس طرح حاصل کیا جائے جو قیامت تک اس سے ہدایت وصول ہوتی رہے، اس کو اپنے تناظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے قرآن کو کہا گیا کہ عقل مندوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ جو عقل استعمال نہیں کرتے ہیں یا جو صرف اسے ماضی کی کتاب بنا دیتے ہیں، گرامر اور زبانوں کے اصول کی پابندی کروا کے وہیں محدود رکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین پہلوں کی کہانی ہے، تو وہ آج کے دور میں سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بے شک جو بستی چلانے والا ہے موسیٰ کی قوم سے، یعنی وہ شخص جو حق کی خاطر نتاج سے بے پرواہ ہو کر لڑنے والا ہے، ان پر وہ بغاوت کرتا ہے، کیونکہ حق بات کبھی کسی کو قبول نہیں ہوتی۔ جہاں بھی حق کی بات کی جاتی ہے تو وہاں ناحق لوگ جو طاقت بھی رکھتے ہیں، قوت بھی رکھتے ہیں، اقتدار کا نشہ بھی ہوتا ہے، تو ایسے لوگ ہمیشہ بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ آگے پھر کہا جا رہا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اسے دیا خزانوں سے، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ، جو بے شک
اس کا کھولنا لتنعو ضرور بھاری ہوتا ہے، بالعصبت اولی القوت، عصبیت والوں کو جو انتہائی قوت والے ہیں، قوت طاقت کو کہا جاتا ہے اور اولی بھی قوت کے لیے ہے، یعنی ایسے طاقتور قوت والے عصبیت والوں کو۔ آپ آج بھی دیکھ لیں، آج سب سے زیادہ عصبیت والے ہی تو زور اٹھا رہے ہیں۔ دنیا میں طاقتور قوم امریکی سمجھی جاتی ہے۔ امریکی قوم کیوں ہے؟ وہ اپنے امریکی قوم کی عصبیت کی وجہ سے۔ اگر یہ تعصب ان کے اندر نہیں ہوتا تو دنیا بھر کے انسانوں کی فلاح کا سوچتے، ایک امریکی کے بدلے میں ہزاروں غیر ملکی مار دیں جو ان کا مخالف ہو، ان کے لیے وہ انسان نہیں ہے، ایک امریکی کی قدر ہے۔ تو یہ ایک عصبیت ہے، تو یہ عصبیت کی قوت والے ہیں۔ اذ قال له قومه، جب کہا اس کے لیے اس کی قوم نے، لا تفرح، تو خوشی نہ منا، ان اللہ لا يحب المفرحین، بے شک اللہ خوشیاں منانے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں جو با اختیار طبقہ ہے، حکمران طبقہ ہے، سرمایہ دار طبقہ ہے، یا وہ افراد جو کسی علاقے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، چاہے اپنے طاقت کے بلبوتے پر، اپنے سرمایہ کے بلبوتے پر، اپنے اخلاق کی بنیاد پر، وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ خوش ہو جاتے ہیں کہ میری وجہ سے ایسا ہو رہا۔ تو خوشیاں منانے سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ خوشیاں منانے کے بجائے نتائج مرتب کریں، قوم کو اس طرح سے سدھارے کہ واقعی لوگ اس پر ہمیشہ چلتے رہیں تاکہ اس قوم کو زوال نہ ہو۔ تو اس آیت میں جو مکمل ہدایت ملی اس کو سمجھ لیں کہ بے شک جو بستی کی قوت والے ہیں وہ ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو حق کی خاطر بے پرواہ ہو کر باطل سے ٹکرا جانے والے ہیں، تو ان پر بغاوت کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اللہ نے خزانوں میں سے دے رکھا ہے جو بستی بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ بات ہے خزانہ ان کے پاس ہی، چاہے مال و دولت کے ہو، چاہے اقتدار کے ہو، قوت کے ہو، وہ قوت ان کے پاس ہی ہوتی ہے، وہ خزانے ان کے پاس ہوتے ہیں، اور اس کا کھولنا جو ہے وہ ایک عصبیت والوں کو جو بے حد طاقتور قوت والے بھی ہوتے ہیں اور عصبیت کو ہوتے ہیں انہیں بھاری ہوتا ہے، کیونکہ اس عصبی قوت کو لے کر چلنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ لوگوں میں نفرتیں بڑھتی ہیں، دنیا میں مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، تب وہاں اگر صرف انسانیت کے حوالے سے بات کی جائے، اللہ کے احکامات کے تابع ہو کر بات کی جائے، اپنی عصبیت کو چھوڑ دیا جائے، تو پھر پرامن ماحول بن جاتا ہے، کیونکہ سبھی ایسا چاہتے ہیں۔ لیکن جہاں ایک عصبی گروہ کو فوقیت دی جائے اور باقی کو کمتر سمجھا جائے تو وہاں پھر بدمزگی آتی ہے اور وہ اقتدار قائم نہیں ہوتا، وہ چیزیں نہیں آتی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اتراؤ نہیں، خوشیاں نہ منو، خوشیاں منانا جو یہ اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اب آئیے اگلی، اور جو تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، آخرت کی فکر کر اور اپنا حصہ نہ بھول دنیا سے، آخرت کی زیادہ راہ، اور نیکی کر جیسے تیرے ساتھ اللہ نے نیکی کی ہے، اور تو فساد نہ چاہ زمین میں، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ، اور تلاش کرو اس میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، الدار الآخرہ، آخرت کا ٹھکانہ، ولا تنس نصیبک، اور تم نہ بھلاؤ اپنے حصے کو، من الدنیا، دنیا سے، واحسن کما احسن اللہ الیک، اور وہ توازن جیسا کہ اللہ نے تمہاری طرف توازن دیا ہے، ولا تبغ الفساد فی الارض، اور نہیں تلاش کرو خاص بگاڑ زمین میں، ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ بگاڑ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے کہ میں ان ترجموں پر بحث برائے بحث میں نہیں الجھ رہا ہوں اور نہ الجھنا چاہتا ہوں، اس پر سوالات بہت ہیں اور اس کے تھواوت کے لیے پوری تاریخ کھنگال ڈالیں، سب کچھ آئے گا، تو میں اس لیے ان سب کو ایک طرف ہٹا کر صرف اللہ کی آیت کی ہدایت کی روشنی میں ہمیں ہدایت کیا مل رہی ہے وہ سمجھا رہا ہوں، اور آج کے دور میں ہم اسے کیسے سمجھ سکتے اس پر آ رہا ہوں۔ تو ایسے افراد جو بھی بستی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہیں آخرت کا ٹھکانہ دیا ہے، اللہ نے آخرت بنانے کے لیے آپ کو دیا ہے نا، چاہے آپ کو قوت دی ہے، آپ کو سرمایہ دیا ہے، آپ کو اقتدار دیا ہے، تو کس لیے؟ اپنا آخرت کا ٹھکانہ بنانے کے لیے، تو وہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہیں آخرت کا ٹھکانہ بنانے کے لیے دیا ہے، اور دنیا میں اپنے حصے کو مت بھولو۔ تمہارے پاس اگر اختیار ہے تو تم مظلوم کا ساتھ دو، تمہارے پاس سرمایہ ہے تو تم بے سرمایہ لوگوں کو ہاتھ تھام لو، کسی کو بھوکا نہ رہنے دو، تمہارے پاس اقتدار ہے تو وہ نظام قائم کرو جو سلامتی والا نظام ہے۔
تو اپنے آخرت کے ٹھکانے کو تلاش کرو جو اللہ دینا چاہتا ہے، اور اپنے دنیا میں اپنے حصے کو مت بھولو، جو تم کر سکتے ہو کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور خوب توازن برقرار رکھو جیسا کہ اللہ نے تمہاری طرف توازن دیا۔ اللہ نے تمہیں ایک متوازن چیز، ہر چیز توازن کے ساتھ دیا، تو تم اس توازن کو مت کھو، اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے حصے کا کام بھی اس توازن کے انداز میں کرو کہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، یعنی تم زمین میں بگاڑ تلاش نہیں کرو، آپ کسی کے لیے بھی کوئی بگاڑ تلاش نہ کریں، بے شک اللہ جو ہے وہ بگاڑ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اب آگے آئیے، کہنے لگا یہ تو ایک ہنر ہے جو مجھے دیا گیا ہے، میرے پاس ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اس سے قبل اللہ نے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا ہے جو اس سے زیادہ سخت تھی قوت میں اور زیادہ تھی جمعیت میں، ان کے گناہوں کی بابت سوال نہ کیا جائے گا مجرموں سے۔ اب دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے، قال انما اوتیتہ، کہا بے شک جو اسے دیا گیا ہے، الا علم عندی، اس علم پر جو میرے پاس ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جس کے پاس سرمایہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، وہ کہہ رہا ہمیں کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ علم ہے، ہم نے اپنی صلاحیت سے اس کو حاصل کیا۔ آپ دیکھ لیں، اگر آج زرداری جیسا ہر جگہ سے مفت بٹورنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا صدر بنا ہوا ہے، تو اس کا کیا کہنا ہے؟ میرے پاس یہ علم ہے، میں نے اس اپنے علم کے بدولت کیا ہے، اپنے عیاریوں سے، اپنے اس سے کہ کس طرح لوگوں کو لے کر چلنا ہے، میں نے اسی بنیاد پر حاصل کیا، ورنہ ایسے عیار شخص کے لیے صدارت کی کیا گنجائش ہے۔ اسی طرح میں پاکستان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، جتنے بھی سرمایہ دار ہیں، جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں، جو بھی بااختیار طبقہ ہے، ان سب کا یہی حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی ہمارے علم کی وجہ سے، ہم نے ایسے ہی نہیں حاصل کر لیا، حالانکہ اس میں سفارش ہے، اس میں انا پرستی ہے، اس میں دھوکہ دہی ہے، یاری ہے، جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس کا بگاڑ ہے، تو وہ سب وہ سمجھتے کہ ہم نے اپنے علم کی وجہ سے اس کو حاصل کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ، اور کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کہ اللہ نے یقینی ہلاک کیا اس سے پہلے سے، من القرون، بستیوں میں سے، من ہوا اشد منہ قوتا، جو وہ زیادہ سخت ہے اس سے قوت میں، واکثر جمع، اور جمعیت میں بھی یعنی تعداد میں بھی اکثر زیادہ تھے، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور نہیں یہ سوال ہوگا ان کی غلطیوں کے بارے میں جرم کرنے والوں کو۔ تو مجرموں سے یہ سوال نہیں ہوگا تم نے کیا جرم کیا، کیا غلطی کی ہے، یہ تو جان بوجھ کر جرم کر رہے ہیں۔ سوال تو اس سے کیا جائے گا جو انجانے میں جرم کر بیٹھا ہے، اسے پتہ نہیں تھا، جیسے ہی پتہ ہوتا ہے وہ پلٹ جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے، نہیں توبہ کر لیتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ایسے افراد جن کے پاس اختیار آ جاتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے انہیں آخرت کا ٹھکانہ بنانے کو دیا ہے، وہ دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو دراصل وہ بگاڑ حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ بگاڑ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو انہیں جو علم دیا گیا ہے وہ ان کے پاس سے نہیں ہے، وہ اس نظام کی وجہ سے حاصل کر رہے ہیں، اس سسٹم کی وجہ سے حاصل کر رہے ہیں جو ان کے یہاں رائج ہے۔ تو کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ نے اس سے پہلے بھی بستیوں میں سے ایسے لوگوں کو ہلاک کیا جو ان سے کہیں زیادہ سخت تھے، مضبوط تھے قوت میں بھی، اور ان کے پاس لوگ بھی ان سے کہیں زیادہ تھے۔ تو ان کی غلطیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جو جرم کرنے والے ہیں، مجرموں سے تو سوال ہی نہیں ہونا، تو سیدھا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آگے دیکھیے، پھر آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے، پھر وہ قارون اپنے قوم کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ نکلا، تو ان لوگوں نے کہا جو طالب تھے دنیا کی زندگی کے، اے کاش ہمارے لیے مثال ہوتا جو دیا گیا قارون کو، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے، فخرج علی قومہ فی زینتہ، بس نکلا اپنی قوم پر اپنی نمائش میں۔ آج بھی دیکھ لیں جتنے طاقتور طبقہ وہ اپنی نمائش میں نکلتے ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ، چاہے وہ سرمایہ دار ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ کوئی طاقت والا بدماش ہو، ڈاکو ہو، سب اپنی اپنی قوت کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب کچے کے علاقوں میں اغوا کر لیا جاتا تو وہ ڈاکو بھی تو اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں
تو وہ لوگ جو یہ دنیا کی زندگی کا ہی ارادہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہوتا، جیسی طاقت ڈاکوؤں کا ہمارے پاس بھی ہوتی تو ہمیں بھی سہولت مل جاتی، بغیر کام کیے مل جاتا، جس طرح حکومت سے یہ لوگ کما رہے ہیں۔ ہمارا ایلیٹ طبقہ جس طرح لوٹ مار کر رہا ہے عوام کے خزانے سے اور عوام کے لیے ہر چیز مہنگی کی جا رہی ہے، زندگی تنگ کی جا رہی ہے، تو کیا لوگوں کی یہ جو مر رہے ہیں ان کی خواہش نہیں کہ ہمارے پاس بھی ایسی طاقت ہوتی، ایسی قوت ہوتی کہ ہمیں بھی بیٹھے بیٹھائے ملتا ہے، حکومت کی طرف سے وظائف مقرر ہوتے ہیں، پیٹرول فری، گیس فری، جو لاکھوں روپے کما رہے ہیں ان کے لیے ہزاروں یونٹ فری ہے، ان کے لیے گیس فری، ان کے لیے سفر فری ہے، سب کچھ مفت ہے۔ لیکن جو بیچارہ 15-20 ہزار 30 ہزار روپے ماہانہ کما رہا ہے اس کے اوپر سارے ٹیکس لاگو ہیں۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو ایسے دنیا کی زندگی تلاش کرنے والے پھر وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہوتا جس طرح اس بستی کے بدلنے والے کے پاس موجود ہے جو اسے دیا گیا ہے۔ تو بے شک وہ ایک حظ اٹھا رہا ہے اور انتہائی حظ اٹھا رہا ہے، حظ کی قوت والا ہے۔ حظ کہا جاتا ہے کسی چیز کے اچھے چیز کو حاصل کرنا، اس کے بہترین مفاد کو حاصل کرنا، تو بے شک یہ تو بڑا بہترین مفاد حاصل کرنے والا انتہائی آدمی ہے۔ اس کے بعد کیا آگے اللہ کیا کرا، اور جن لوگوں کو علم دین دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس ہے تم پر، اللہ کا ثواب اجر بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا، اور وہ صبر کرنے والوں کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جنہیں العلم دیا گیا تھا، ویلکم، خرابی ہے تمہارے لیے۔ کس بات کی خرابی بتا رہے ہیں؟ کہ علم موجود ہے اس کے باوجود تم سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ ثواب اللہ خیر، تو اللہ سے جو پلٹ کر آنا وہ بہتر ہے، لمن آمنا وعمل صالحا، اس کے لیے جو مانتا ہے اور عمل صحیح کرتا ہے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور جو یہ اسے پیش کیا ہے صرف ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ایسے لوگ جنہیں العلم دیا گیا ہے، جو اللہ کی ہدایت کو جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے ہی سمجھنا ہے، صرف قرآن سے ہی ہدایت لیتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے خرابی ہے، اللہ سے جو پلٹ کر آنا وہی بہتر ہے، تم اگر مان لو اور مکمل صحیح عمل کر لو۔ تو یہ جو پیش کرنے والے ہوتے ہیں یہ صرف ثابت قدم لوگ ہوتے ہیں، ورنہ لوگ ڈگمگا جاتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، تھوڑے سے مفاد کے لیے فوراً پلٹ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں قرآن کو، وہ فوراً اس میں ملاوٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی مخالفت ہوگی کہ خالص اللہ کی بات کر رہے ہو، ہمارے علماء کی بات کیوں نہیں کر رہے، آپ کی پہچان کیا ہے، آپ کہاں کے فارغ ہو، آپ نے کہاں سے ڈگری لی ہے، فوراً فتوی بازی شروع، فوری طور پر فتوی لگنا شروع ہو جاتا ہے، منکر حدیث، منکر روایت، تو منکر یہ اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ کام ثابت قدم رہنے والوں سے ہی ہو سکتا ہے، ہر آدمی کی بس کی بات نہیں کہ وہ اس پر ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، سو اس کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی جو اللہ کے سوا اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہوا بدلہ لینے والوں میں سے۔ اب دیکھیں یہاں کیا بات ہوئی، فخسفنا به وبداره الارض، بس دھسا دیا ہم نے اس کے ذریعے اور اس کا ٹھکانہ پستی ہے۔ یہ زمین میں دھسانے کی بات نہیں کہ زمین پھٹا اور دھس گیا، اگر ایسا ہوتا تو آج کے سرمایہ دار بھی زمین پھٹتی اور دھس جاتے جو ایسی حرکتیں کر رہا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اللہ کی سنت کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، نہ اللہ کی سنت کو کبھی تحویل میں لیا جاتا ہے، ادھر ادھر بھی نہیں کیا جاتا۔ تو یہ مثال کے طور پر کہا گیا، جیسے آپ کہتے ہیں نا اپنے اقتدار کے نشے میں دھس گیا ہے، یہ ظلم کے نشے میں دھسا ہوا ہے، یہ اپنے عروج کے نشے میں دھسا ہوا ہے، تو وہ کسی زمین میں دھسا ہوا نہیں ہوتا، تو بس وہ ہم سے دھسے ہوئے رہ گئے اس کتاب کے ذریعے، کتاب موجود ہے، کتاب سے ہدایت نہیں لے رہے، وہ اپنے فقہوں میں دھسے ہوئے ہیں کہ ہم تو بغیر ملاوٹ کے نہیں سمجھیں گے، یعنی ہم بغیر بخاری کی نہیں سمجھیں گے، بغیر اصول کافی کی نہیں سمجھیں گے، جس کو جو کتاب جو مانتا ہے وہ اس کے تحت چل رہا ہے، خالص اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وہ دھسا ہوا اس میں اور پستی میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا، اپنے ٹھکانے کو خود پست کر رہا ہے۔ تو فما کان لہ من فیۃ، بس نہیں اس کے لیے کوئی جوان میں سے ینصرونہ من دون اللہ کہ اس کی مدد کرے اللہ کے علاوہ سے، اللہ کے پیمانے ہر شے پر مقرر ہے، اس کے نتائج کو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، وما کان لمنتصرین، اور نہ وہ خود اس کا بدلہ لے سکتا، نہ وہ خود اللہ کے قانون کو تبدیل کر سکتا ہے۔ آگے دیکھیے، اور کل تک جو لوگ اس کے مقام کی تمنا کرتے تھے صبح کے وقت کہنے لگے ہائے شامت، اپنے بندوں میں سے اللہ جس کے لیے چاہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے،
اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو البتہ ہمیں بھی دھسا دیتا. ہائے شامت کافر فلاح دو جہاں نہیں کی کامیابی نہیں پاتے. اب دیکھیں یہاں کیا بات رہی. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، اور رہ گئے وہ لوگ جو تمنا کرتے تھے اس کی جگہ کی، قارون کی جگہ کی. بالامس مستقبل کو، کیا آج اس کا ہے کل مستقبل میں ہمارے پاس بھی ایسی طاقت آ جائے. یقولون وہ کہتے ہیں وَيَكَانَ اللَّهَ، ہائے شامت کے اللہ، یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، وہ پھیلاتا ہے سامان نوشنما اس کے لیے جو یہ چاہے اس کے تابع داروں میں سے، یعنی پیمانہ دیتا ہے. تو یہ پیمانے اللہ کے مقرر کردہ ہیں. وہ اگر پھیلا رہا ہے تو اس کے پیمانے مقرر کردہ ہے، اس کے حساب سے ہی پھیل رہا ہے. لولا امن اللہ علینا، اگر نہیں یہ کہ احسان ہوتا اللہ کا ہم پر، لخسف بنا، تو ضرور ہم دھسا دیے جاتے، ہم بھی دھس جاتے. کس میں دھس جاتے؟ اس بات میں جس طرح یہ قارون دھسا ہوا ہے. جس طرح اللہ کے نہ ماننے والے، ملاوٹ کرنے والے اپنے اپنے اعمال میں دھسے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہم بھی دھس جاتے اور ہم بھی ہدایت نہیں لے پاتے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس طرح آج قارون تباہ ہو رہا ہے ویسے ہی ہم بھی تباہ ہو جاتے. تو اگر یہ اللہ کا ہم پر احسان نہیں ہوتا ہم بھی دھس جاتے. وَيَكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور ہے شامت کے انکار کرنے والوں کو کامیابی نہیں ہے. یہ آخرت کا گھر ہے، ہم اسے ان لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں جو نہیں چاہتے زمین میں برتری اور نہ فساد، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے جو نیکی کے ساتھ آیا. تلک الدار الاخرۃ، یہ ہے آخرت کا ٹھکانہ. نجعلھا، ہم نے بنا دیا اسے، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض، وہ ارادہ نہیں رکھتے ہیں پستوں میں برتری کی یا زمین میں غلبے کی، ولا فسادا، اور نہ بگاڑ کی، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام پابندی اختیار کرنے والوں کے لیے. تو یہ تھی ان آیتوں کی مکمل وضاحت. میں نے ایک لفظ کر کے بھی سمجھا دیا اور جملوں میں بھی. پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی ذہن میں چبھ رہا ہو، تو آیت کے حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.